السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معراج کا ہم بیان کرنے ہیں، اور آج ہمارا یہ پارٹ 4 ہو جائے گا۔ چوتھا جو ہے نا، یہ پارٹ ہم اس میں بیان کریں گے، اور ہم نے پچھلے پارٹ میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا وہ ملاقات کی ہے۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ پھر روایت آ رہی ہے کہ آپ کو دودھ کا جو ہے نا وہ پیالہ پھر پیش کیا گیا۔ ایک لگتا ہے آغاز میں، اور ایک آپ کو جو ہے نا سدرۃ المنتہا کے قریب۔ تو کہہ رہے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا۔ بعض روایات میں بیت المعمور یا سدرۃ المنتہا پر جو ہے نا دوبارہ برتن پیش کیے جانے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شراب، دودھ اور شہد سے بھی آ رہا ہے کہ برتن پیش کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا اور اسے نوش فرمایا۔ تو جب آپ نے نوش فرمایا نا، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہی الفطرۃ التی انت علیہا و امتک، یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ اور دودھ فطرت میں سے ہے۔ اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ فطرت کا مطلب ہے جو کہ ہر دین اور ہر شریعت اور ہر نبی میں وہ چیز رہی ہو۔ تو گویا دودھ ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی کسی بھی شریعت میں حرام نہیں ہوئی، تو ہر نبی نے دودھ کو نہ جو حلال قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فطرت اسے کہتے ہیں قدرتی چیز۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں فطرت کے نظارے، یعنی قدرت کے نظارے، تو شراب میں ہاتھ کا عمل دخل ہوتا ہے نا، مصنوعی ہوتی ہے، بنائی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ دودھ جو ہے نا وہ فطرت میں سے ہے کہ اس میں کسی انسان کے ہاتھ کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ جو ہے نا وہ دیتے ہیں، اور وہ خالص بھی ہوتا ہے اور حلق میں اتر جانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو دودھ کے حوالے سے اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں سورہ نحل میں۔ ایک یہ کہ یہ جو دودھ ہے نا، جس طرح سہل، آسان، خوشگوار ہے، اسی طرح جو آسمانوں سے دین آتا ہے وہ بھی خوشگوار، سہل، آسان ہوتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں ہے، غلو کوئی نہیں ہے۔ تو جس طرح دودھ بچہ بھی پی لیتا ہے، بڑا بھی پی لیتا ہے، بوڑھا بھی پی لیتا ہے، اسی طرح دین ہر ایک کے لیے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں گوبر اور خون میں سے خالصتاً دودھ دیتے ہیں، اسی طرح تم بھی اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اس میں نمود و نمائش، دکھلاوا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ آخرت کی دلیل ہے کہ جو اللہ
جو چارہ جو گائیں کھاتی ہے تو کہیں گوبر بن جاتا ہے، کہیں خون بن جاتا ہے، اور کوئی دودھ بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بندے کو منتقل کرتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بندے کو منتقل کرتے ہیں یہ دودھ کو۔ تو اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہڈیاں قبروں میں ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر لیں گے، یعنی کہ انتقال حالت۔ تم روز مشاہدہ کرتے ہو کہ ایک حالت سے دوسری حالت بدلتی ہے، تو ایک وقت آئے گا یہ دنیا بھی آخرت میں بدل جائے گی۔ تو لیکن کہتے ہیں بعض روایات میں پانی کے برتن کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ روایات جو ہیں نا وہ ضعیف ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ دودھ دینے کی، اس وقت آپ کے پیش کرنے کی، مہمان کی ضیافت۔ آپ مہمان تھے نا اللہ تعالیٰ کے، تو آپ کو پھر وہ دودھ جو ہے نا ادھر پیش کیا گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عمل دو بار ہوا ہو، دودھ دین اور شراب کا، ایک بیت المقدس میں اور ایک آسمان میں۔ پھر آپ نا اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے ہیں، ساتویں آسمان کا تھا نا، چھٹے آسمان پر حضرت ہارون اور پھر وہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے ہیں۔ اب یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک بیری کا درخت ہے، عجیب و غریب درخت ہے۔ اس کا پھل جو ہے نا حجر کے مٹکوں کی طرح ہے۔ یہ علاقے الاحساء کا ایک قصبہ ہے حجر، ادھر یہ جو ہے نا پایا جاتا ہے، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے، یعنی کہ بڑے بڑے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی کہ یہ جو بیری کا درخت ہے نا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اور سدرۃ المنتہا کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما ہیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ ایسے خوبصورت رنگ، گویا ان کی خوبصورتی جو ہے نا وہ بیان سے باہر ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم نے ڈھانپا، یعنی کہ پہلے ادھر پیغام آتا ہے نا سدرۃ المنتہا کے پاس، تو اللہ کے حکم سے ڈھانپا تو وہ یاقوت یا اس جیسی حسین چیز میں تبدیل ہو گیا۔ اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا حسن و جمال بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ اس کے حسن و جمال کو جو ہے نا وہ بیان کریں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سدرۃ المنتہا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ یعنی کہ بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں، یعنی کہ یہ جو ڈھانپا ہے نا سونوں کے، تو وہ بھی ہوگا، رنگ بھی ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا اس لیے رکھا گیا ہے
کہ فرشتوں کا علم جو ہے نا وہاں تک ختم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر تک گئے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آپ کہاں تک گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں آپ سدرۃ المنتہا تک ہی گئے ہیں، بعض کہتے ہیں آپ ادھر تک گئے ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ ادھر میں کلموں کی سرسراہٹ سن رہا تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں سے جو چیز اوپر لے جائی جاتی ہے، زمین سے اوپر، وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر اسے یہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی یہاں پہنچ کر رک جاتی ہے، پھر اسے یہاں سے وصول جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے۔ اب سدرۃ المنتہا کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ وہ چھٹے آسمان میں ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ اب وہی جمع و تطبیق کہ مطابقت اس طرح پیدا کی ہے کہ ممکن ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ اور تنا چھٹے آسمان پہ اور اس کی ٹہنیاں اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہو۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی نہریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں دیکھیں، سدرۃ المنتہا کے پاس جو اس کی جڑ ہی سے نکل رہی تھی۔ ان میں سے 2 نہریں پوشیدہ ہیں، نظر نہ آنے والی، اور 2 نہریں کھلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، ما ہاذان یا جبریل، جبریل یہ دونوں کیا ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں وہ جنت میں سے ہے، اور جو 2 کھلی نہریں ہیں وہ نیل و فرات کے دریا ہیں۔ یعنی کہ ظاہری طور پر کوئی بھی سبب ہو نیل و فرات کا، دریا کا، لیکن اوپر سے اس کا یہ سبب ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے نا ادھر سے آتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ وہی دریائے نیل اور فرات ہے جو سطح زمین پر بہتے ہیں، اور دریائے نیل افریقہ کا سب سے اہم اور کہتے ہیں دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ اور اسی طرح وہ یعنی کہ یہ دریا کے بارے میں معلومات دینے میں خاص ضرورت نہیں ہے کہ اتنے کلومیٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو بہرحال یہ دریائے نیل و فرات اس کی جڑ سے نکلتے ہیں، اور سیحان اور جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی نہروں میں سے ہے۔ امام نووی نے بھی کہا کہ نیل و فرات کی اصل جنت سے ہے، اور یہ دونوں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں اور پھر زمین سے نکلتی ہیں اور اس پر چلتی ہیں۔ تو یہ تھا سدرۃ المنتہا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل حالت میں دیدار، یہ بھی معراج کی رات ہوا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور یہ سعادت نبی علیہ السلام کو 2 بار نصیب ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ زمین پر اصل حالت میں دیکھا ہے،
اور دوسری بار معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مقدس کتاب میں پہلی مرتبہ بھی ذکر کیا دیکھنے کا، اور دوسری بار بھی۔ پہلی بار وارہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس جبریل کو روشن کنارے پر جو ہے وہ دیکھا۔ سورہ التکویر میں ہے، اذا الشمس کورت، نہیں اس میں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور سورہ نجم میں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یقیناً اس رسول نے اس جبریل کو ایک اور بار اترتے ہوئے بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، عند سدرۃ المنتہا۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں وہ حدیث بیان کی ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا، میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا ہے، اور علیہ 600 جناح، 600 پر تھے، اور اس کے پروں سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے، گر رہے تھے، اتنا خوبصورت منظر تھا۔ اور جبریل کا ایک پر اتنا بڑا تھا جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے، یعنی کہ ایک پر کھولا، دائیں بائیں مشرق و مغرب چھپ گیا، اور ان کے پاؤں کے بال بھی تھے پاؤں کے اوپر، حسین و جمیل موتیوں کی طرح تھے، جیسے سبزی پر نا بارش کی بوندیں پڑی ہوں۔ لباس بھی بڑا خوبصورت پہنا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس ایسے سبز لباس میں آئے جس پر موتی جڑے ہوئے تھے، سبز لباس تھا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی، آیت الکبریٰ، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام ویسے تو دوسری حالت میں دیکھتے ہی رہتے تھے، آتے جاتے، اصل حالت میں 2 بار دیکھتے۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک اور حالت میں بھی دیکھا، معراج میں ہی، وہ اس کے الٹ تھی۔ وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پر اللہ کا خوف، خشیت الہی طاری ہوئی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جب فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال کی زبردست ہیبت طاری تھی، خوف۔ تو اس وقت کیا حالت تھی دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس اللہ کے خوف سے ایسا کر دیا تھا جیسے پرانا بزیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں شب معراج فرشتوں کی مجلس میں جبریل علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے پرانا بسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے، یعنی پرانا سا ڈر، خوف۔ ایک طرف یہ حالت ہے اصل خوبصورتی والی، اور جب اللہ کا خوف ان پر طاری ہوا تو ایسے۔ اور یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو تو بندہ کہتا ہے میں تو ذرہ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ پوری کائنات میں اپنے آپ کو دیکھیں نا، اربوں انسان، کتنی مخلوقات، سمندر میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہے، آسمان میں 70,000 فرشتہ روز طواف کرتا ہے اور قیامت تک اس کی باری نہیں آنی، اور کہکشائیں دیکھیں تو بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے سوچئے کہ جو بندہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، ان کی یہ حالت ہے، تو ہم جو گنہگار ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا حال ہونا چاہیے۔
اب یہ گفتگو آ گئی جی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا معراج کی رات؟ اس پر ہم آج بات یہ کریں گے۔ اب یہ نا ایک جلیل القدر تابعی ہیں عبداللہ بن شقیق، وہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے ایک سوال ضرور کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم ان سے کیا پوچھتے نبی علیہ السلام سے؟ میں نے کہا آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی، تو آپ نے فرمایا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے نور انا اراہو، وہ نور ہے بھلا اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی کہ اس کا حجاب جو ہے نا اللہ کا نور ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک نور دیکھا ہے۔ نور کی بات کی ہے، رب کو دیکھنے کی بات نہیں کی۔ اور پھر ویسے بھی جو ہے نا نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے اس مفہوم کی جو ہے نا تائید ہوتی ہے۔ فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ینبغی لہ، کہ بے شک اللہ عز وجل سوتا نہیں اور سونا اس کی شان کے لائق بھی نہیں۔ وہ ترازو جو اس کے پاس ہے اس کو پست کرتا ہے، بلند کرتا ہے، یعنی کہ رزق میں کمی بیشی کرتا ہے۔ اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ وانی را کل یومن ہوا فی شان، کہ اللہ ہر روز ایک نئی شان سے، اور اس کا حجاب نور ہے، یعنی کہ اس کا پردہ نور ہے۔ اور ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں آگ کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن مسلم میں نور کا لفظ آیا۔ اگر یہ وہ حجاب ہٹا دے تو اس کے مقدس چہرے کی تجلیات جہاں تک پہنچے وہاں تک ساری مخلوق کو جلا کر ڈالے۔ یہ جی صحیح مسلم 179 روایت ہے۔ ام المومنین سے بھی اس طرح کی بات ہے کہ نہیں دیکھا۔ یہ ابو ذر غفاری سے کہہ رہی تو نورن، تو وہ میں نے بتا دیا نور سے مراد حجاب بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں مسروق ایک تابعی نے بیان کرتے ہیں، مسروق یہ تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا اور ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ، یہ مسروق کی کنیت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے خود مسروق کو فرما رہی ہیں، جو 3 باتیں ایسی ہیں جو شخص ان میں سے ایک بات بھی کہے اس نے یقیناً اللہ پر بڑا بہتان باندھا، جھوٹ باندھا۔ مسروق فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو بے شک اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان جو ہے وہ باندھا ہے۔
مسروق کہتے ہیں کہ ام المومنین کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہی میں ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا ام المومنین مجھے مہلت دے، جلدی نہ کریں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روشن افق پر دیکھ چکا ہے، اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ میں ہی تھی جس نے اس امت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سورہ نجم کی آیات کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما ہوا جبریل، کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ لم اراہ علی صورت التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، میں نے انہیں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی اصلی حالت میں نہیں دیکھا، یعنی کہ اور بار تو آتے جاتے نہیں ہیں، وہی لاتے تھے، اصل حالت میں 2 بار دیکھا ہے۔ اور میں نے ان کو دیکھا رأیتہ منحبتا من السماء، تو میں نے انہیں آسمان سے اترتا دیکھا، اور ان کا پیدائشی وجود جبرائیل علیہ السلام کا اتنا بڑا تھا کہ اس نے آسمان سے زمین تک کے فاصلے کو ڈھانپ رکھا تھا، یعنی کہ پورا افق ہی چھپ گیا، آسمان چھپ گیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اپنے دلیل کے طور پر 2 آیات بھی پیش کی۔ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اللہ تعالیٰ کو یہ نگاہیں نہیں پا سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ پھر تم نے یہ ہے جی سورہ الانعام کی آیت ہے جی، آیت نمبر 103، اور پھر فرمایا کیا تم نے نہیں سنا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ الشورى آیت نمبر 51، کیا کسی بشر کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، مگر دل میں اللہ تعالیٰ القاء کر دے، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کر۔ تو ادھر یہ فرمایا کہ اللہ کلام کرے گا پردے سے پیچھے، سامنے نہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بطور دلیل جو ہے وہ یہ بات بیان فرما رہی ہیں۔ کہتے یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے، یعنی کہ فیصلہ کرنے والی ہے، اور انہوں نے دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا جو ہے وہ دیدار نہیں کیا۔ اور باقی صحابہ کرام کے اگر اقوال ہیں تو اس میں احتمال ہے، یہ فرماتی ہے میں نے سب سے پہلے یہ سوال خود نبی علیہ السلام سے کیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام سے یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال خود کیا، اور فرماتی ہے میں اس میں سے پہلی تھی۔ اب یہ ایک راوی ہے جی
شریک وہ انہوں نے نا یہ اس کا جو ہے نا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، لیکن حافظ ابن کثیر امام مسلم نے کہا کہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کو وہم ہوا ہے، یعنی کہ یہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور مزید انہوں نے امام بہقی نے یہ بھی کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ، ابن مسعود اور ابو ہریرہ کا قول جس میں انہوں نے ان آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبریل کو دیکھنے پر محمول کیا، وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے امام بہقی کے قول کا حوالہ دینے کے بعد لکھا کہ امام بہقی نے اس مسئلے میں جو کہا وہی برحق ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ثم دنا فتدلی کی تفسیر میں جبریل کی تفسیر کرنے میں صحابہ میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں رکھتا کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ آیات ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ میں ضمیروں کا مرجع جبریل علیہ السلام ہی ہیں، جن کا تذکرہ اس سے پچھلی آیات میں بھی ہوا ہے کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، اسے مضبوط قوتوں والے جبریل نے سکھایا جو نہایت طاقتور ہے، سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ سورہ نجم آیات مبارکہ کریمہ 5 سے 7۔ اور اس کی مزید تائید سورہ تکویر میں بھی ہوتی ہے کہ غالباً 19 سے لے کر 23 تک آیت کی، وہ کیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ سورہ تکویر ہے۔ یہ بے شک یہ قرآن کریم رسول کریم جبریل کا قول ہے جو بڑی قوت والا، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، وہاں آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی کہ تمام فرشتوں کا سردار ہے اور تمام فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں اور امین ہیں۔ اور اے اہل مکہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ نہیں، یہ نبی تو اس جبریل کو روشن افق پر دیکھ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حقیقت سے بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا واقعہ معراج سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ یہ 2 بار دیکھا تھا نا جبرائیل علیہ السلام کو، تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا بس، اور یہ جو ہے نا فکان قاب قوسین او، یہ زمین پر جبرائیل علیہ السلام قریب ہوئے ہیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اس کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس رسول نے اس جبریل کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے، دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کا 2 بار اصل حالت میں دیدار ہوا، ایک زمین پر اور ایک سدرۃ المنتہا کے پاس، 2 مرتبہ اصل حالت۔ اب یہ دے رہے ہیں جی، جہاں تک ابن عباس کے موقف کا تعلق ہے تو ان سے 2 طرح کی روایات منقول ہیں۔ ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، یہ کون؟ ابن عباس۔ اور دوسری یہ کہ اللہ رب العزت کو اپنے دل کی نگاہ سے 2 بار دیکھا۔ اب حافظ ابن کثیر نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، تو میں نے بتایا تطبیق اسے کہتے ہیں کہ 2 آپس میں
بظاہر باتیں ٹکرا رہی ہوں تو اس کو ایسا معنی دے دیا جائے کہ جس میں ٹکراؤ ختم ہو جائے، اور اگر ٹکراؤ پھر بھی ختم نہ ہو تو پھر ناسخ منسوخ کی طرف جاتے ہیں، پھر ناسخ منسوخ بھی نہ ہو تو پھر اس کی شدت اور ضعف دیکھا جاتا ہے۔ تو لیکن عقیدے میں ناسخ منسوخ نہیں ہوتا، دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو تطبیق پھر ہے، تطبیق کا میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے ظہر کی 2 رکعتیں ہیں فرض، اور ایک کہتا ہے 4 رکعت ہے، دونوں بڑا لڑ رہے تھے، ایک بندہ قریب سے گزرا، اس نے کہا دونوں سچے ہو۔ نہیں یہ کیسے ہو گیا 2 4 4 2، یہ تو آپس میں تضاد ہے۔ کہا وہ سفر کی بات کر رہا ہے کہ سفر میں 2 رکعت ہیں، وہ حضر کی بات کر رہا ہے۔ اچھا اتنے جملے سے تطبیق ہو گئی نا۔ تو اسی طرح یہ کہنا چاہتے ہیں تطبیق یہ ہے کہ جو ہے نا دیکھنے کی روایت ابن عباس کی، اس پہ بذریعہ دل دیکھنے کی قید لگائی گئی ہے، یعنی کہ ابن عباس سے خود ہی اس کی وضاحت آئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے دیکھا 2 بار، اور جس نے ان سے آنکھ کے ذریعے دیکھنے کی روایت کی اس نے انوکھی اور عجیب بات بیان کی ہے، اور اس لیے کہ صحابہ کرام سے اس کے بارے میں کوئی چیز صحیح ثابت نہیں۔ یہ جی تفسیر ابن کثیر ہے سورہ نجم کی حوالے سے۔ اور حافظ ابن حجر نے کیا کہا، یہ تو حافظ ابن کثیر نے کہا نا، حافظ ابن حجر نے کہا کہ ابن عباس سے جو مطلق دیکھنے کی روایات آ رہی ہیں انہیں دل کے ذریعے سے دیکھنے والی روایات مقید روایات پر محمول کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس طرح ابن عباس کے اثبات رؤیت، یعنی کہ وہ اثبات کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ دیکھنے کی نفی کر رہی ہیں، ماں بین جمع و تطبیق ممکن ہو جاتی ہے، یعنی کہ دونوں میں یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ تطبیق دی جائے۔ اور اس جمع تطبیق میں تمام صحابہ کرام کا موقف یکساں ہو جاتا ہے، اور اس کے مابین کوئی اختلاف جو ہے باقی نہیں رہتا۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ یہ آخر میں کہنے، اور قرآن مجید اور صحیح احادیث مبارکہ کی تصریحات سے بس یہی بات جو صاحب و ثابت ہوتی ہے، لہذا یہی صحیح ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے خود پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اچھا اگر صحابہ کرام میں اختلاف ہو تو بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس امت میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ فرمایا نہیں، وہ دیکھنے سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اچھا یہ پہلے بھی کل بیات ہو چکی، لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ترتیب کے ساتھ موضوع آ رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں کہ قصداً اس کو اپنایا گیا، یعنی کہ جو صفحے پیچھے سے یہاں تک ہیں ابھی معراج کا بیان چل رہا ہے، 3 4 اور یعنی کہ 5 6 الحمدللہ یہ تقریباً 3 4 گھنٹوں کا بیان بننا ہے۔ کتنا؟ 3 4 گھنٹوں کا بیان معراج پر، اور صحیح احادیث کی روشنی میں، ایسے واعظین کی طرح گپے شپے نہیں۔ ہاں ہم ادھر یہ ضرور بات کریں گے کہ بھئی یہ جو ہمارے ہاں واعظین حضرات، ان سے پرہیز ہی رکھنا چاہیے۔ ان کو نہ کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کون سی سند ٹھیک ہے، جو جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر نہ بٹھا دیں بلکہ جپھی نہ ڈلوا دیں، دوسرے لفظوں میں وہ جو آپ نے کہا نا کمان ایسے کمان، تو وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، کمان اللہ کی ہے، تو ادھر سے نبی علیہ السلام یہ کمان بن گئی۔ لو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ ان کو تسلی نہیں ہوتی، ورنہ نہیں تو جب یہ معراج آئے گی نا تو ان واعظین محققین کی بات نہیں کر رہا، جو صاحب علم ہے ان کی بات نہیں ہم کر رہا، محققین کی وہ دیکھے، وہ جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جپھی نہ ڈلوا دیں ان کو سکون ہی نہیں آتا، وہ تو کہتے جوتی سمیت عرش پر چلے۔
یعنی جوتی بھی اتارنے کی ضرورت نہیں، جوتی سمیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا عرش پر، اور جوتی سمیت آگے چلے گئے۔ تو ادھر میں دوسری بات بھی آخر میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں، یا آپ تھے اور اللہ تھا، بس یہ کوئی میں اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی واضح دلیل کوئی نہیں ملی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف جو صحیح احادیث میں مسلم شریف میں آ رہا ہے کہ وہاں پر انتہا کے الفاظ ہے کہ میں انتہائی جو مقام ہے نا جہاں پر میں پہنچا ہوں وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اور یہ واقعی جو قصے بنائے ہوئے ہیں یہ واقعی قصے ہی ہیں کہ ابو بکر ہوتا تو کہتا میں ساتھ نہیں چھوڑتا، میرے پر جلتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر میں آگے بڑھوں، اور نبی علیہ السلام اس سے آگے ہم بھی بیان کیا کرتے تھے۔ ایسے کیوں کہیں؟ کیونکہ بغیر تحقیق کے اس وقت بات ہوتی تھی، لیکن اب ہم محتاط ہیں۔ محتاط یہ ہوتا ہے کہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے کہ بھی کل کوئی پوچھ لیتا ہے کہ بھی آپ کہاں تک گئے ہیں، اس کا حوالہ کیا ہے، تو جھوٹ کا دفاع کرنے سے بندہ خود بھی کمزور پڑ جاتا ہے، خود بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے پیچھے پختہ دلیل ہے تو آپ مضبوط ہیں۔ تو مضبوطی یہی ہے کہ میں نے خود مسلم شریف میں فرمایا کہ مجھے انتہا تک جو لے جایا گیا ہے نا وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ہاں ایک دوسری روایت آ رہی ہے کہ میں وہاں تک پہنچا جہاں تک کلموں کے سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی، تو اس کی تشریح میں یہ بات کہتے ہیں یہ وہ فرشتے کلمے چلا رہے تھے جو کہ پورے سال کی، جو ہر روز تو اللہ نئے کام کرتے ہیں تو وہ فرشتے اس کے متعلق لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کلموں کی سرسراہٹ تھی۔ تو گویا کوئی اور بھی تھا جہاں آپ گئے ہیں۔ تو یہ دو مقامات ہیں، تو مجمل آئے ہیں جس طرح، تو ہمارا اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، ادھر ہی سے ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، اور وہ جو ہے نا یا کلموں کی سرسراہٹ تک۔ تو یہ دو اہم موضوع تھے، ایک اللہ تعالیٰ کا دیدار معراج کی رات کیا یا نہیں، اور دوسرا کہاں تک گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ بات 3-4 دن اور چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔